ہم بوریا نشینوں کے پاس بیٹھے، ہم بڑی بڑی شخصیات کے پاس بیٹھے، ہم نے پڑھا، سیکھا، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے بڑے کام کیے ہیں۔ ایک انسان آج کے دور میں 45 کے قریب کتابیں لکھتا ہے اور بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی ساری، یعنی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنا کام بندہ آج کے دور میں کر سکتا ہے۔ کیا آج تک 76 سالوں میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ مولوی تو صدقہ کھاتا ہے جو بلاؤں کو کھاتا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جو اس بلا کو بھی کھا جاتے ہیں، جو صدقہ کھانے والے مولوی کو کھاتی ہے۔ اس بلا کو کھانے والے کے اوپر کبھی ہم نے ہاتھ اٹھایا کہ پورے خطے کو نگل کر ڈکار کے بغیر وہ ہضم کر لیتے ہیں؟ کہ ایسے لوگوں کے اوپر ہم نے کبھی انگلی اٹھائی، کوئی فتویٰ لگایا؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہم سب کے سامنے ہے، لیکن وہ شخصیات جو انتہائی پرامن ہیں، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ ہم سوچ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا کام آج کے دور میں بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے۔ ہم نے انگلی اٹھائی، ہم نے فتوے لگائے، ہم نے تانا زنی کی، تو ہم نے ایسی شخصیات کے اوپر کی جنہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کام کیا، اپنے عمل کو، اپنے کام کو دن رات انہوں نے جاری رکھا۔ کوئی لالچ، کوئی ہوس، کسی پیسے کی، کسی روپے کی ان کو ہوس اور لالچ نہیں ہے، اور وہ دن رات کام میں مصروف ہیں، آج بھی ہیں، اور پرامن نسلیں وہ تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے فتوے لگائے، ہم نے جملے کسے، تو ایسی شخصیات کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کیا، رات کو سوئے، صبح اٹھے، پھر یہی کام شروع کر دیا۔ کیونکہ وہ شخصیات آگے سے جواب نہیں دیتی، اپنا ڈیفینڈ نہیں کرتے، اور دلیل کے ساتھ سامنے سکرین پر آ کر وہ لوگوں کو یہ بات نہیں بتلاتے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں تم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو۔ ہم بوریا نشینوں کے پاس بیٹھے، ہم بڑی بڑی شخصیات کے پاس بیٹھے، ہم نے پڑھا، سیکھا، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے بڑے کام کیے ہیں۔ ایک انسان آج کے دور میں 45 کے قریب کتابیں لکھتا ہے اور بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی ساری، یعنی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنا کام بندہ آج کے دور میں کر سکتا ہے، لیکن ایسی شخصیات نے کام کیا۔ اور میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم نے فتوے لگائے۔ میں بات کر رہا ہوں در حقیقت جن کو ہم عالم کہتے ہیں، ہم مولوی کہتے ہیں، معاشرے کا ہم ان کو کیا کہتے ہیں، معاشرے کے اندر فرقہ واریت پھیلانے والے، صدقہ کھانے والے، یعنی کہ صدقہ بلاؤں کو کھاتا ہے اور وہ صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ کتنے برے القاب ہم نے دیے، فتوے لگائے ایسی شخصیات کے اوپر جو کہ پرامن نسلوں کو تیار کرتے ہیں اور بہترین کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، دو باتوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فتویٰ لگایا کہ مولوی صدقہ کھاتے ہیں۔ یہ عام معاشرے میں معروف ہے نا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور مولوی صدقہ بھی کھا جاتے ہیں، لیکن کیا آج تک 76 سالوں میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ مولوی تو صدقہ کھاتا ہے جو بلاؤں کو کھاتا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جو اس بلا کو بھی کھا جاتے ہیں، جو صدقہ کھانے والے مولوی کو کھاتی ہے۔ اس بلا کو کھانے والے کے اوپر کبھی ہم نے ہاتھ اٹھایا کہ پورے خطے کو نگل کر ڈکار کے بغیر وہ ہضم کر لیتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے اوپر ہم نے کبھی انگلی اٹھائی، کوئی فتویٰ لگایا؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ مولوی کو بات کریں، بے ضرر انسان ہیں، جواب تک وہ نہیں دیتے، کسی کو نقصان کیا پہنچائیں گے، کسی کے اوپر FIR کیا کروائیں گے؟ ان باتوں سے ہمیں باز آنا پڑے گا، اور جو صحیح راستہ ہے جہاں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، معاشرے کو درست کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ مولوی کیا کھاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک مسجد میں سر عام جا کے اعلان کرے گا، ہم مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، ہمیں اتنا چندہ دیجیے۔ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن وہ کتنا کھا لے گا، کس قدر لے کر اڑا لے گا؟ وہ سر عام بات کر کے، سر عام لے جا کر وہ کچھ استعمال کرتا ہے، کچھ لگاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے۔ ہم نے ان کو سر سے پاؤں تک ان کے اوپر فتوے لگائے، ایسے لوگوں کے اوپر۔ لیکن جو لوگ اقتدار پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر، ہاتھ میں قلم پکڑ کر اور بہترین جوتا اور بہترین سوٹ اور ٹائی لگا کر بیٹھ کر تمہاری ہر چیز میں سے شاپر تک انہوں نے نہیں چھوڑے
ایک شاپر آپ پرچیز کریں 30 روپے کا، 4 روپے اس میں سے بھی وہ کھاتے ہیں، 4 روپے۔ ابھی میں نے سوٹ خریدے، یہ میرے پاس پرچی موجود ہے، میں نے سوٹ لیے، ایک سوٹ 4950 روپے کا ہے، جس میں سے 645 روپے ان سوٹڈ بوٹڈ لوگوں نے کھائے ہیں ایک سوٹ میں سے۔ ایک سوٹ 5000 کا ہے، جس میں سے 658 روپے ان سوٹڈ بوٹڈ لوگوں نے کھائے ہیں۔ ساتھ میں نے بیگ لیا، یعنی شاپر میں سے 4 روپے انہوں نے کہا کہ ہمیں دے کر جائیں، لہٰذا ہاتھ پھیلایا، کشکول آگے کیا، میں نے 4 روپے ڈالے تو پھر انہوں نے وہ مجھے دیا۔ کیا ایسے لوگ جو اتنا چندہ کھاتے ہیں، جوتے نہیں چھوڑتے، دانتوں کے اندر مارنے والی تیلی تک نہیں چھوڑتے، جس میں سے وہ چندہ مانگتے ہیں، سرے عام مانگتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں اور علل اعلان کھاتے ہیں دکھا کر، کیا ہم نے کبھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ ہم شریف النفس، بڑے بڑے کام کرنے والے، بوریا نشین لوگ، اپنی پیشانیوں کو رگڑنے والے، سجدے کرنے والے، رونے والے، گڑ گڑانے والے، ان کے اوپر ہم نے حرف اٹھا کر، فتوے لگا کر صرف اپنے دل کو مطمئن کیا ہے۔ اس سے نہ انہوں نے اس معاشرے کو بگاڑا ہے، نہ اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ جو اس کے ذمہ دار ہیں، آج آپ سب کے سامنے انگلی اٹھائیں، آواز اٹھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں۔ انقلاب تب آتا ہے اور تبدیلی تب آتی ہے، قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ حقیقی فساد پھیلانے والوں کو روکتی ہیں، سمجھاتی ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جو حقیقی فساد پھیلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ اصلاح نہیں، وہ فساد برپا وہی کرتے ہیں، ان کو عقل اور شعور تک نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مولویوں نے معاشرے میں فرقہ واریت پھیلائی، یہ کیا، گروہ کر دیا، اتنے لوگوں کو الگ الگ گروہ بنا کے ان کو تقسیم کر دیا۔ آج تک ملک پاکستان کو انہوں نے استحکام میں نہیں آنے دیا۔ یہ کس کا قصور ہے؟ مولویوں کا قصور ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستانیوں، اس کے اوپر غور کریں، آپ سب کے سامنے ہے۔ فرقہ واریت صرف مذہب میں نہیں ہوتی، سیاست میں فرقہ واریت ہوتی ہے، اپنی کاسٹ میں، ذات میں فرقہ واریت ہوتی ہے۔ ہر چیز جس کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک اسپیسیفک گروہ ڈومیننٹ ہے، باقی سارے حقارت کی نظر سے دیکھے جائے، ان کو حقیر سمجھا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں کون ہے؟ علماء نے کیا کیا؟ اختلاف کیا ہے، علمی اختلاف۔ کوئی بندہ رفع الیدین پہ اختلاف کر رہا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے چیزوں کو، دلائل کو، احادیث کو، آیات کو سمجھا ہے، پھر جا کر وہ اختلاف کر رہا ہے۔ اور علم کے اندر دلیل کے ساتھ اختلاف کرنے کو فرقہ واریت آپ سمجھتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ اس کی کہاں ممانعت ہے؟ آپ دلیل دیں، دلیل غلط ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، لاجک کے مطابق نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو فرقہ واریت کہہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو حقیقت میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے ملک پاکستان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے، کیا کبھی ہم نے ان کو بات کی، ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا انہوں نے آپس میں علمی اختلاف نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ بنی قریظہ میں جا کر عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ صحابہ نے سفر شروع کر دیا، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، ابھی بنی قریظہ کی بستی نہیں پہنچی، دور ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ہم جلد از جلد پہنچیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نماز کو قضا کریں، لہذا نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم یہیں پر پڑھتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم وہیں پر جا کر نماز کو پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ کچھ صحابہ نے راستہ میں نماز پڑھی، کچھ نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ کیوں؟ اجتہاد ہے، علم ہے، تدبر ہے، غور ہے اور فکر ہے، اس بنا پر اختلاف کیا گیا۔ علماء مولوی کا اختلاف اسی چیز پر اختلاف ہے، اس کو آپ فرقہ واریت سمجھیں تو علم کیسے پھیلے گا، علم کیسے بڑھے گا؟ جو حقیقی لوگ ہیں ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے والے، ان کے اوپر فتوے اٹھائیں، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پرامن شخصیات، بڑے بڑے لوگ جن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر فتوے لگا کر اپنے دل کو تسکین دے کر یہ مت سمجھے کہ آپ پاکستان کے لیے بہت اچھا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، یہ کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔
جو لوگ پاکستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھائیے، ان کے خلاف بات کیجیے، سنوارنے کے لیے، تعمیر کے لیے۔ انشاءاللہ پاکستان میں امن ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔